الحمد للہ الذی کما ہدانا للاسلام وکما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم روزہ اور ضبط نفس کے بارے میں پڑھیں گے۔ خواہش نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، برائی کے راستے سے اس کو ہٹاتی بھی ہے اور اس کو برائی کے راستے میں داخل بھی کر دیتی ہے۔ خواہشات اگر اللہ رب العزت کے تابع رہیں تو انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، ایمان ترقی کرتا ہے، اور خواہشات نفسانی اگر اللہ رب العزت کے تابع ہو جائیں، اس کے مطابق ہو جائیں تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ خواہشات انسان اس کو قابو نہیں کرتا تو انسان حیوانی سطح سے بھی گر جاتا ہے۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کی خواہشات کو اللہ رب العزت کے تابع کرنا ہے، اسے متقی بنانا ہے۔ جو بندہ ہر سال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ مشق کامیابی سے کر لے تو اسے ضبط نفس کی قوت حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ شیطان کے ہر منصوبے کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر انسان جب رمضان کے مہینے میں کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے دور رہتا ہے، نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنا وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، ایمان ترقی کرنے لگتا ہے اور دل میں ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر انسان کو اپنے رب کے سامنے بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ روزہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت ہے، خود پسندی ہے، جو کہتا ہے میں ہوں، یہ میں اس کے اندر سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ بھوک ہے، پیاس ہے، اس کی شدت ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے، کچھ نہیں کھا پی سکتا، اسے رب العزت کے سامنے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خلاف شریعت سے کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، من لم یدع، جو شخص نہ رکے، قول الزور، جھوٹ بات کہنے سے، یعنی روزے کی حالت میں، والعمل بہ، اور برے اعمال سے نہ رکے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، چھوڑنے سے اللہ رب العزت کو کوئی دلچسپی اور ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، الصیام جنۃ وہو حسن من الحصون المؤمن وکل عمل لصاحبہ الا الصیام، یقول اللہ الصیام لی وانا اجزی بہ۔ ترجمہ ہے، روزہ ڈھال ہے اور وہ مومن کے مضبوط قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، اور ہر عمل اس کے کرنے والے کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ چنانچہ اللہ تعالی عز و جل فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔